آج ہم ایک ایسے موضوع کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں جو ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بالکل، اتنا لازمی کہ ہم شاید اس پر غور بھی نہیں کرتے۔ جی، آواز اور موسیقی۔ اور ہمارے پاس اس موضوع پر کچھ بہت ہی دلچسپ مواد موجود ہے۔ ایک تاریخی، مذہبی روایت، دماغی سائنس کی جدید تحقیق اور کچھ کہہ لیں پریشان کو نفسیاتی مطالعے۔ اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ میوزک محض ایک تفریح سے بڑھ کر کیا ہے، یہ ہمارے دماغ کے ساتھ آخر کرتی کیا ہے، یہ ہماری توجہ کو، ہماری خوشی کو اور یہاں تک کہ ہماری کمزوریوں کو وہ کیسے کنٹرول کر سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو قدیم صحراؤں سے شروع ہو کر سیدھا جدید نیورو سائنس لیبز تک جاتا ہے۔ تو آئیے شروع کریں۔ چلیں شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی مخصوص اور حیران کن تاریخی واقعے سے۔ یہ واقعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہے جو ایک سفر پر تھے۔ جی، یہ روایت سنن ابی داؤد میں ملتی ہے اور اسے مستند بھی مانا جاتا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ وہ اپنے خادم نافع کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ انہیں ایک چرواہے کی بانسری کی آواز سنائی دی۔ اور ان کا رد عمل وہ فوری تھا، ہے نا؟ جی، فوری اور فیصلہ کن تھا۔ انہوں نے فوراً اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور راستہ بدل لیا۔ وہ چلتے رہے اور بار بار اپنے خادم سے پوچھتے رہے کہ نافع، کیا تمہیں اب بھی آواز آ رہی ہے؟ بالکل، اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک نافع نے نہیں کہا کہ آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ تب جا کر انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں سے نکالیں اور واپس اصل راستے پر آئے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ ایک بہت سوچا سمجھا اور شعوری گریز ہے۔ جی، اور اس کی وجہ؟ جب نافع نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل یہی عمل کرتے دیکھا تھا جب انہوں نے ایک بانسری کی آواز سنی تھی۔ اچھا، تو یہ بات اس عمل کو ایک ذاتی ناپسندیدگی سے بڑھ کر ایک بہت اہم مثال بنا دیتی ہے۔ یقیناً، یہ صرف یہ نہیں تھا کہ انہیں موسیقی پسند نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اصول پر مبنی رد عمل تھا۔ اور دوسری روایات بھی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں۔ جی بالکل، مثال کے طور پر ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹی کو شیطان کا ساز یعنی مزمار الشیطان قرار دیا۔ اچھا، اور کچھ روایات میں تو موسیقی کے آلات کے عام ہونے کو بڑی آفات جیسے زمین کا دھنس جانا ان کی نشانیوں میں سے ایک بتایا گیا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ 1400 سال پہلے کانوں میں انگلیاں ڈالنے کا یہ عمل آج کی سائنس کی روشنی میں دیکھیں تو یہ لمیٹڈ کیپیسٹی تھیوری کا ایک عملی مظاہرہ لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ گویا قدیم حکمت نے بغیر کسی ایف ایم آئی مشین کے یہ جان لیا تھا کہ دماغ کی توجہ ایک محدود خزانہ ہے۔ جی، جدید سائنس اسی سوال کا جواب دیتی ہے کہ کوئی شخص، خاص طور پر جب وہ کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو وہ موسیقی سے کیوں بچنا چاہے گا؟ اور جواب اسی لمیٹڈ کیپیسٹی تھیوری میں ہے۔ جیسے ہمارے دماغ میں ایک محدود مقدار میں ریم ہوتی ہے اور اگر موسیقی اسے استعمال کر رہی ہے تو دوسرے کاموں کے لیے جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ یہ بہترین مثال ہے۔ بالکل یہی تصور ہے۔ ہمارے دماغ کی توجہ کے وسائل محدود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک سائنسی جریدے میں شائع ہونے والی تحقیق نے اس کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے لیے دماغی لہروں کا استعمال کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جب لوگ موسیقی سنتے ہوئے کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دماغ کے اندر اصل میں ہوتا کیا ہے۔ دماغی لہریں، یعنی ہم لفظی طور پر دماغ کو موسیقی سنتے ہوئے جد و جہد کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ انہوں نے N400 نامی ایک خاص دماغی لہر کی پیمائش کی۔ یہ لہر تب تیز ہو جاتی ہے جب ہمارا دماغ کسی بات کا مطلب سمجھنے میں الجھن کا شکار ہو۔ اچھا، یعنی جب آپ کوئی جملہ پڑھ رہے ہوں اور دماغ کو زور لگانا پڑے کہ اس لفظ کا یہاں کیا مطلب ہے۔ بالکل، تو N400 ایک طرح کا دماغی خلل کا سگنل ہے۔ جب یہ سگنل مضبوط ہو، اس کا مطلب ہے کہ دماغ زیادہ محنت کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور تحقیق میں یہ بات واضح طور پر سامنے آئی کہ خاموشی کے مقابلے میں جب پس منظر میں موسیقی چل رہی تھی تو شرکا کی N400 لہریں بہت زیادہ طاقتور تھیں۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ موسیقی دماغ کے وہ وسائل استعمال کر رہی تھی جن کی ضرورت پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تھی۔ جی، اس نے دماغ کے لیے معلومات کو پروسیس کرنا مشکل بنا دیا تھا۔ یعنی یہ صرف ایک احساس نہیں ہے کہ پڑھائی کے دوران موسیقی تنگ کرتی ہے، یہ ایک حقیقی قابل پیمائش نیورولوجیکل حقیقت ہے۔ بالکل۔ لیکن کیا ہر قسم کی موسیقی کا ایک جیسا اثر ہوتا ہے؟
کیا کلاسیکی موسیقی جسے لوگ اکثر پڑھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا بھی یہی اثر ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اثرات مختلف ہوتے ہیں، لیکن شاید ویسے نہیں جیسے لوگ سوچتے ہیں۔ مطلب؟ ایک مطالعے میں پتہ چلا کہ ہپ ہاپ، تیز اور اونچی آواز والی میوزک اور یہاں تک کہ باخ کی سست میوزک بھی پڑھنے کی سمجھ میں خلل ڈال سکتی ہے۔ باخ بھی؟ یہ تو حیران کن ہے، لوگ تو اسے جینیس میوزک سمجھتے ہیں۔ جی، اور اس کی وجہ غیر متعلقہ آواز کا اثر یا irrelevant ساؤنڈ ایفیکٹ ہے۔ مسئلہ صرف گانوں کے بول یا دھن کا نہیں ہے، بلکہ آواز میں ہونے والی تبدیلیوں کا ہے۔ اچھا۔ ہمارا دماغ صوتی ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں پر توجہ دینے کے لیے بنا ہے۔ جب میوزک میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، آواز، پچ یا رفتار میں، تو یہ ہماری ورکنگ میموری میں مداخلت کرتا ہے، چاہے ہمیں وہ میوزک پسند ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، تو اسی لیے لائبریری میں کسی کی سرگوشی بھی اتنی پریشان کن ہو سکتی ہے۔ یہ اونچی نہیں ہوتی، لیکن یہ متغیر ہوتی ہے اور دماغ کا دھیان کھینچتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ ایک اور تحقیق نے دکھایا کہ سست رفتار میوزک بھی موٹر، بصری اور لسانی کاموں میں پروسیسنگ کی رفتار کو کم کر سکتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ آپ پرسکون محسوس کر رہی ہیں، لیکن آپ کا دماغ در حقیقت سست رفتاری سے کام کر رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ٹھیک ہے، تو یہ واضح ہے کہ موسیقی توجہ کے لیے ایک قیمت وصول کرتی ہے، لیکن پھر لاکھوں لوگ اسے کیوں سنتے ہیں؟ ہم اسے فعال طور پر تلاش کرتے ہیں، یہ ہمیں اچھا محسوس کراتی ہے۔ اس کے پیچھے بھی تو کوئی کیمسٹری ہونی چاہیے نا؟ یقیناً، اور وہ کیمسٹری ایک بہت مشہور مالیکیول کے گرد گھومتی ہے، ڈوپامین۔ ہمارے دماغ کا انعام کا کیمیکل؟ جی، یہی کیمیکل اس وقت خارج ہوتا ہے جب ہم مزیدار کھانا کھاتے ہیں یا کوئی اور خوشگوار کام کرتے ہیں، اور سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ موسیقی بھی اسی نظام کو براہ راست متحرک کرتی ہے۔ ایک منٹ، براہ راست؟ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ موسیقی ہمیں خوشگوار یادوں کی وجہ سے اچھا محسوس کراتی ہے، یعنی یہ ایک بل واسطہ تعلق ہے۔ جی نہیں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے ایک بہت ہی شاندار فارماسولوجیکل تحقیق کی گئی۔ یہ صرف دماغ کو سکین کرنے سے ایک قدم آگے تھی۔ انہوں نے دراصل دماغ کی کیمسٹری کو تبدیل کر کے اس کے اثرات کا مشاہدہ کیا۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شرکاء کو 3 الگ الگ سیشنز میں 3 مختلف چیزیں دیں۔ ایک ڈوپامین بڑھانے والی دوا تھی، لیووڈوپا۔ یعنی دماغ کے انعام کے نظام کا والیوم بڑھا دیا؟ بالکل۔ دوسری ایک ڈوپامین بلاکر تھی، رسپیروڈون۔ یعنی انعام کے نظام پر میوٹ کا بٹن دبا دیا۔ صحیح۔ اور تیسری، جیسا کہ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، ایک پلیسیبو تھی، یعنی ایک بے ضرر گولی۔ اور نتائج؟ نتائج بالکل واضح تھے۔ جب شرکاء کے دماغ میں زیادہ ڈوپامین دستیاب تھی تو انہوں نے موسیقی سے نہ صرف زیادہ خوشی محسوس کی، بلکہ انہیں وہ مشہور سنسنیاں یا چلز بھی زیادہ محسوس ہوئے جو موسیقی کے عروج پر محسوس ہوتے ہیں۔ اور کیا اس نے ان کے رویے کو بھی متاثر کیا؟ ہاں، اور یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ ڈوپامین بڑے ہونے کی حالت میں وہ اپنی پسندیدہ موسیقی خریدنے کے لیے زیادہ پیسے خرچ کرنے پر بھی تیار تھے۔ اچھا۔ اور جب ڈوپامین کو بلاک کیا گیا تو سب کچھ الٹ گیا۔ خوشی کا احساس بھی کم ہو گیا اور موسیقی خریدنے کی خواہش بھی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ موسیقی اور ڈوپامین کا تعلق محض اتفاقی نہیں بلکہ سبب اور نتیجے کا ہے۔ اگر ڈوپامین کا یہی نظام اتنا طاقتور ہے کہ ہمیں کسی گانے کا عادی بنا سکتا ہے، تو کیا اسی سسٹم کو ہائی جیک بھی کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ خوشی کا احساس ایک مجبوری میں بدل سکتا ہے؟ آپ ایک بہت اہم نقطے پر پہنچی ہیں جو ہمارے ذرائع میں بھی موجود ہے۔ کچھ محققین اب موسیقی سننے کی لت یا MLA یعنی میوزک لسننگ ایڈکشن کو ایک حقیقی رویے کی خرابی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ موسیقی کی لت؟ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے۔ ہم اسے عام طور پر منشیات یا جوئیں جیسی چیزوں سے جوڑتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس کے الزامات کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران کن طور پر دیگر نشوں سے ملتی جلتی ہیں۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 8 سے 12% سننے والوں میں لت جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ کیسی علامات؟ پہلی ہے وڈرول، یعنی جب موسیقی دستیاب نہ ہو تو چڑچڑاپن، بے چینی یا اداسی محسوس کرنا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری ہے کنٹرول کا کھو جانا، مطلب آپ ارادہ کرتی ہیں کہ صرف ایک گانا سنیں گے لیکن گھنٹوں سنتی رہتی ہیں۔ اور تیسری، دیگر اہم سرگرمیوں جیسے کام، پڑھائی یا سماجی تعلقات کی قیمت پر میوزک سے متعلق کاموں میں بہت زیادہ وقت صرف کرنا۔
مجھے ایک شریک کا کال یاد آ رہا ہے جس نے کہا تھا کہ اسے اچھا محسوس کرنے کے لیے میوزک کی ضرورت ہے۔ یہ تو انحصار کی کلاسک تعریف ہے۔ بالکل۔ ایک اور شریک نے موسیقی کو فرار کے بنیادی ذریعے کے طور پر بیان کیا۔ یہ وہ رویے ہیں جہاں ایک صحت مند سرگرمی ایک غیر صحت مند مجبوری میں بدل جاتی ہے۔ یہ ڈوپامین کا وہی چکر ہے نا؟ جی، وہی چکر ہے۔ ایک عارضی خوشی جس کے بعد اس کی مزید خواہش پیدا ہوتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اسی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ محرک کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ میوزک توجہ کو منتشر کر سکتی ہے، اور یہ ڈوپامین کے ذریعے ایک لت بھی بن سکتی ہے۔ اگر یہ نظام اتنا طاقتور ہے تو کیا اسی نظام کو توڑ کر کسی کی قوت ارادی کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی، اور یہاں سے ذرائع ہمیں ایک بہت ہی پریشان کن سمت میں لے جاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیقی کی نفسیات پر طاقت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے اکثر میوزک کے ذریعے تشدد کہا جاتا ہے۔ بلکہ کسی شخص کی حقیقت، شناخت اور قوت ارادی کے احساس کو توڑنا ہے۔ فوج نے عراقی جنگی قیدیوں سے پوچھ گچھ کے دوران ان کا حوصلہ توڑنے کے لیے مسلسل اونچی آواز میں موسیقی کا استعمال کیا۔ اور انہوں نے ہیوی میٹل بینڈ میٹالکا کے گانے استعمال کیے۔ جی، لیکن سب سے عجیب بات تو بچوں کے شوز کی موسیقی کا استعمال ہے، جیسے بارنی دا ڈائناسور اور سیسمے اسٹریٹ۔ اس کے پیچھے کیا منطق تھی؟ یہ ثقافتی حملے کا ایک پہلو ہے۔ یہ اس ایسی حربے کا اصل مقصد ہے، جسمانی تشدد کے بغیر کسی شخص کو ذہنی طور پر توڑ دینا۔ جی، اور یہ کوئی نیا حربہ بھی نہیں ہے۔ 1989 میں پاناما پر حملے کے دوران بھی اسے استعمال کیا گیا تھا۔ اچھا، مینوئل نوریگا کے خلاف؟ بالکل۔ جب اس نے ویٹیکن کے سفارت خانے میں پناہ لی تو امریکی فوج نے عمارت کو بڑے بڑے سپیکروں سے گھیر لیا اور کئی دنوں تک مسلسل ہارڈ راک موسیقی بجائی۔ بالآخر نفسیاتی دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ ایک طرف موسیقی خوشی اور ڈوپامین کا ذریعہ ہے، دوسری طرف یہ خلفشار، لت اور یہاں تک کہ تشدد کا آلہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز کبھی بھی غیر جانبدار نہیں ہوتی۔ یہ ایک طاقتور ماحولیاتی قوت ہے۔ وہی اعصابی راستے جو ہمیں موسیقی سے محبت کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کہ انہی راستوں کو اوور لوڈ کر کے شدید نفسیاتی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا سمعی ماحول ہماری ذہنی حالت کو بنانے یا بگاڑنے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ایک نبی کے بانسری کی آواز سے کان بند کرنے کے سادہ عمل سے لے کر دماغی لہروں پر سائنسی تحقیق، ڈوپامین کے کیمیائی رقص اور آخر میں اسے جبر کے ایک آلے کے طور پر استعمال کرنے تک، یہ واضح ہے کہ آواز کا اثر ہماری سوچ سے کہیں زیادہ گہرا اور پیچیدہ ہے۔ جی، یہ تمام ذرائع مل کر ایک بہت ہی جامع اور کثیر جہتی تصویر پیش کرتے ہیں۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جو چیز ایک شخص کے لیے خوشی ہے وہ دوسرے کے لیے خلفشار بن سکتی ہے۔ جو ایک کے لیے فن ہے وہ دوسرے کے لیے ہتھیار بن سکتا ہے۔ بالکل۔ یہ ہمیں اپنے سننے کے ماحول کے بارے میں زیادہ تنقیدی طور پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم کیا سن رہے ہیں، کیوں سن رہے ہیں، اور اس کے غیر ارادی نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اور جی، اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آوازوں سے بھری اس دنیا میں خاموشی کی کیا قدر ہے؟ اور ہم جو شاذ و نادر ہی اس کا تجربہ کرتے ہیں، کون سی ذہنی اور روحانی صلاحیتیں کھو رہے ہیں؟